بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز طلبہ، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 227 اور ہم شروع کرتے ہیں باب حد الشرب، یعنی شراب پینے والے کی حد اور شراب کے علاوہ دوسری مسکرات نشہ آور چیزوں کی نشے کی حد تک پینے کی جو حد ہے اس کا ذکر ہم کریں گے۔ شراب جو خمر جس کو کہا جاتا ہے، اس کا تو ایک قطرہ بھی حرام ہے، لیکن جو دوسری مشروبات ہیں جیسے نبیذ کہا جاتا ہے، کھجور اور کو یا پانی میں ڈال کر تھوڑا سا پکا دیا جائے، یا کشمش کو پانی میں ڈال کر تھوڑا سا پکا دیا جائے، تو وہ جو تھوڑا سا پکا دیا جاتا ہے تو بغیر اس کے جوش مارنے کے، تو اس کو نبیذ کہتے ہیں۔ اس کا پینا جائز ہے، لیکن نشے کی حد تک پی جانا کہ نشہ آ جائے تو اس سے پھر حد لگے گی۔ اور شراب کا تو ایک قطرہ بھی اگر وہ منہ سے اندر داخل کر دیا تو اس کی اوپر حد جاری ہوگی، تو اس کا ہم ذکر کریں گے اور اس حد کا بیان انشاءاللہ اس سبق کے اندر پڑھیں گے، اور شرائط پڑھیں گے کہ یہ حد کب اور کیسے لگائی جائے گی۔ سب سے پہلے اس باب کا خلاصہ کریں گے۔ اس باب میں کل 5 مباحث ہوں گے۔ نمبر 1، شرط اقامت الحد۔ اس سبق کے اندر بھی ہم بات کریں گے اس پر، حد کو قائم کرنے کی شرط کیا ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ یعنی جب گواہوں نے اس کو پکڑا ہے اور دیکھا ہے تو اس کے منہ سے بو آ رہی ہو پکڑتے وقت، بس یہ شرط ہے۔ قاضی کے پاس سامنے بو آنا ضروری نہیں ہے، گاؤں کے پکڑتے وقت بس ان کو بو، اس کی جو منہ سے بو ہے وہ اس کا محسوس ہونا ضروری ہے۔ مقدار الحد، حد کی مقدار بتائی جائے گی۔ ما یثبت به الحد، اور حد ثابت کیسے ہوگی، یا تو اس کے اوپر بجنا ثابت کرے گا یا اقرار یہ خود کرے گا تو اس سے حد ثابت ہوگی۔ اور چوتھی بحث ہوگی کہ تعریف السکران، جو نشہ میں دھت شخص ہے اس کی تعریف کیا ہے، وہ کون سا شخص ہوتا ہے، اس تعریف کو دیکھیں گے۔ اور 5ویں جو بحث ہے وہ یہ ہوگی کہ تصرفات السکری، نشے کے اندر جو تصرفات انسان کرتا ہے، کسی چیز کا اقرار کر لیا، مرتد ہو گیا، تو اس کے احکامات کو انشاءاللہ ہم اسی باب کے اندر پڑھیں گے۔ باب حد الشرب، من شرب الخمر فأخذ وريحها موجودة أو جاءوا به سكرانا فشهد الشهود عليه بذلك فعليه الحد، وكذلك إذا أقر وريحها موجودة لأن جناية الشرب قد ظهرت ولم يتقادم العهد، والأصل فيه قوله عليه السلام من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه۔ فرماتے جس نے شراب پی اور اس کو پکڑا گیا، اور پکڑا اس حالت میں کہ اس کی منہ سے اس کی بو آ رہی تھی اور موجود تھی، تو پکڑنے کی حالت کے اندر بو موجود تھی، اور یہ ایک صورت ہوگی، اس میں حد لگے گی۔ دوسری صورت، اس کو نشے کی حالت میں پکڑا گیا، نشہ آنا، کسی بھی دوسری چیزوں سے نشے کی حد تک مقدار کا پینا، یہ بھی جیسے کہ بتایا گیا کہ یہ حد کو ثابت کر دیتا ہے۔ گواہوں نے گواہی دے دی اس کے اوپر، اس کی کہ اس نے شراب پی ہے، اس کے اوپر حد جاری کر دی جائے گی۔ اور حد ثابت ہونے کی دوسری چیز اقرار ہے، کہ اقرار کر لے اور اس کی بو بھی منہ میں موجود ہو تو اس صورت میں بھی اس پہ حد جاری کر دی جائے گی۔ اس لیے کہ یہ جو جنایت شرب ہے، یعنی شراب پینے کا یا نشہ آور چیزوں کے پینے کا جو جرم ہے وہ ظاہر ہو گیا ہے بو کی وجہ سے، اور یہ بو کا پایا جانا شرط ہے، اور زمانہ بھی کوئی پرانا نہیں ہے، اسی وجہ سے تو بو آ رہی ہے منہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ حد کے معاملے میں اصل ہے، وہ یہ کہ من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه، شراب جس نے پی لی تو اس کو کوڑے لگاؤ، اور اگر دوبارہ پیتے تو دوبارہ لگاؤ۔ تو یہ بہت سارے صحابہ کرام سے یہ روایت منقول ہے۔ ابو داؤد شریف میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اذا سکر فاجلدوه ثم ان سکر فاجلدوه ثم ان سکر فاجلدوه
فإن عاد الرابعة فاقتلوه فإن أقر بعد ذهاب رائحتها لم يحد عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله وقال محمد رحمه الله يحد وكذلك إذا شهدوا عليه بعدما ذهب ريحها عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله قال محمد رحمه الله يحد فالتقادم يمنع قبول الشهادة بالاتفاق غير أنه مقدر بالزمان عنده اعتبارا بحد الزنا وهذا لأن التأخير يتحقق بمضي الزمان والرائحة قد تكون من غيره كما قيل يقولون لي إنك شربت مدامة قلت لهم لا بل أكلت السفرجلا وعندهما يقدر بزوال الرائحة قول ابن مسعود رضي الله عنه فيه فإن وجدتم رائحة الحمر فاجلدوه ولأن قيام الأثر من أقوى دلالة على القرب وإنما يصار إلى التقدير بالزمان عند تعذر اعتباره والتمييز بين الروائح ممكن للمستدل وإنما تشتبه على الجهال أما الإقرار فالتقادم لا يبتله عند محمد رحمه الله ما في حد الزنا على ما مر تقريره عندهما لا يقام الحد إلا عند قيام الرائحة لأن حد الشرب ثبت بإجماع الصحابة رضي الله عنهم ولا إجماع إلا برأي ابن مسعود رضي الله عنه وقد شرط قيام الرائحة على ما روينا عبارت کا حاصل یہ ہے کہ شیخین کے نزدیک حد جاری ہونے کے لیے شراب کی بو کا منہ میں پایا جانا جس وقت گواہوں نے پکڑا ہے اس وقت ضروری ہے. امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کا پایا جانا ضروری نہیں ہے، بس وہی حد زنا کی طرح اس میں تقادم نہ ہو، 1 مہینے کے اندر وہ گواہی دے دیں تو بس ٹھیک ہے، 1 مہینے کے بعد اس کو کثیر شمار کر کے رد کر دیا جائے گا. فرماتے ہیں کہ اگر قرار اس نے کیا ہے شراب کی بو ظاہر ہو جانے کے بعد شیخین کے نزدیک اس پہ ہاتھ نہیں لگے گی، امام محمد فرماتے ہیں ہاتھ لگے گی. اور اسی طریقے سے اگر انہوں نے یعنی گواہوں نے گواہی دے دی اس کے اوپر اور بو منہ سے چلی گئی تھی اس وقت گواہی دی ہے، شیخین کے نزدیک ہاتھ نہیں لگے گی، امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک ہاتھ جاری ہوگی. تقادم یہاں سے دونوں جو فریقین ہیں ان کے درمیان جو اقوال ہیں ان کے دلائل ذکر کیے جائیں گے. بس یعنی پرانا ہونا اس جرم کا یہ گواہی کے قبول کرنے کو منع کرتا ہے بالاتفاق. اس میں تو اتفاق ہے، اگر دیر ہو چکی ہے تو گواہی قبول نہیں ہوگی. لیکن اب وہ دیر ہونا کیا وہ زمانے کے اعتبار سے اس کو دیکھا جائے یا بو کے ظاہر ہونے کے اعتبار سے دیکھا جائے؟ اس لیے فرماتے ہیں کہ غیر انہ مقدر بالزمان عندہ. امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک اس کو ہم زمانے کے ساتھ مقرر کریں گے، زنا کے اوپر قیاس کرتے ہیں، کیونکہ وہ بھی ایک حد ہے یہ بھی ایک حد ہے، تو لہذا وقت کے اوپر قیاس کرو کہ اتنا وقت گزر گیا، یعنی مہینے سے کم عرصہ گزرے تو گواہی قبول ہوگی، اس کے بعد نہیں ہوگی. اور فرماتے ہیں یہ اس وجہ سے کہ تاخیر زمانے کے ساتھ ہی ثابت ہو سکتی ہے کہ بھئی یہ اتنا وقت گزر گیا تو تاخیر اس سے متحقق ہوتی ہے، ورنہ تو بو وغیرہ جو ہوتی ہے وہ بو تو کبھی شراب کے علاوہ کی چیز جو بالکل شراب کی طرح کی بو اس کی ہوتی ہے وہ بھی آ رہی ہوتی ہے، اس کے کھانے سے بھی بو منہ سے آ رہی ہوتی ہے. تو ایسا نہ ہو کہ کہیں انسان وہ چیز کھا لے اور اس کی بو آ جائے تو ہم کہیں گے نہیں اس پہ ہاتھ لگاؤ، ایسا نہیں ہے. بو کو دیکھ کر فیصلہ کرنا مشکل ہے. امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو نہیں دیکھا جائے گا. والرائحۃ قد تکون من غیرہ، جیسے ایک شاعر ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے لوگ کہتے ہیں کہ تم اپنے منہ کی بو کو پہچانو اور اس کو سنگواؤ ہمیں بھی کہ تم نے شراب پی ہے. میں نے ان کو کہا نہیں، میں نے شراب نہیں پی، بلکہ میں نے تو سفرجل سیب کی طرح کا جو پھل ہے وہ میں نے کھایا ہے، کشمیر میں زیادہ پایا جاتا ہے، بالکل سیب اور ناشپاتی کی طرح اس کا کلر ہے. وہ فرماتے ہیں کہ یہ میں نے کھایا، تو اس کے کھانے سے بھی وہ بو آ رہی ہوتی ہے، وہ اس طرح یہ جس طرح خمر یعنی شراب کی بو ہے. 7 شیخین کی دلیل یقدر بزوال رائح، جو تقادم ہے اس کو بو کے ضائع ہونے کے ساتھ ہی مقرر کیا جائے گا. دلیل دیتے ہیں ایک تو نقلی ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی کہ فَإِنْ وَجَدْتُمْ رَائِحَةَ الْخَمْرِ فَاجْلِدُوهُ، اگر تم بو کو پاتے ہو کہ اس کے منہ سے بو آ رہی ہے تو پھر تم اس کو کوڑے لگاؤ. اور عقلی دلیل یہ ہے کہ یہ جو بو ہے اثر ہے شراب کا، اس کا قائم ہونا یہ سب سے قوی دلیل ہے علی القربی یعنی قریبی زمانے کے اوپر. اور جو تقدیر بالزمان ہے
یعنی زمانے کے ساتھ مقرر کرنا کہ قریب ہے یا بعید ہے، اس کی طرف جاتے ہیں کب؟ عند تعذر اعتبار ہی، جب اثر کا یعنی بو کا اعتبار کرنا مشکل ہو جائے تو اس وقت ہم جاتے ہیں، جبکہ یہاں پر مشکل نہیں ہے کہ بو ظاہر ہو گئی تو سمجھ آ گیا کہ یہ پرانی ہے، اور جب تک بو ظاہر نہیں ہو تو پتہ چلے گا کہ ابھی ابھی کی پی ہوئی ہے۔ تمیز بین روائح ممکن للمستدل، کیونکہ کہیں کہ بھائی تمیز کیسے ممکن ہوگی کہ اس کے منہ سے بو شراب کی آ رہی ہے؟ فرماتے ہیں کہ دلیل، جس کے پاس دلیل ہو، جس کو یہ معلوم ہو کہ بو شراب کس طرح کی ہوتی ہے اور وہ اس میں ماہر ہو، تو اس کے لیے ممکن ہے بو کے درمیان، مختلف قسم کی بوؤں کے درمیان تمیز کرنا۔ وَإِنَّمَا تَشْتَبِهُ عَلَى الْجُهَالِ، تو جاہلوں کے اوپر مشتبہ ہوتی ہے، جن کو پتہ نہیں ہوتا۔ یہاں تک بات اقرار کی ہے، شرابی خود اقرار کر لے، اس میں پھر فرماتے ہیں امام محمد رحمہ اللہ، اس میں پرانا ہونا یعنی 1 مہینے 2 مہینے کے بعد آ کر اقرار کرنا بغیر کسی بو کے، تو فرماتے ہیں یہ بھی اس کو باطل نہیں کرتا، بھی اس کو ہاتھ لگائی جائے گی۔ جس طریقے سے حد زنا کے اندر اقرار کے اندر جتنا بھی پرانا اقرار ہو تو وہ کیا جا سکتا ہے، جیسے اس کی تقریر بھی گزر گئی کہ انسان اپنے اوپر تو کوئی بھی تہمت نہیں لگا سکتا، نہیں اپنے آپ کو کوئی تکلیف دے سکتا ہے، تو اس لیے جب یہ ابھی اتنی تاخیر کے بعد کر رہا ہے تو اس کے اوپر کوئی تہمت نہیں ہے کہ بھائی یہ پہلے چھپا رہا تھا اور اب ظاہر کر رہا ہے۔ شیخین فرماتے ہیں کہ اس صورت کے اندر بھی، اقرار کی صورت میں بھی ہاتھ نہیں لگائی جائے گی الا عند قیام الرائق، پر بو کا ہونا موجود ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ لأن حد شربی، کہتے ہیں کہ یہ جو حد شرب ہے یعنی کوڑوں کی جو سزا لگتی ہے، یہ صحابہ اکرام کے اجماع سے ثابت ہے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی رائے کے بغیر تو اجماع ہو نہیں سکتا، اور حضرت عبداللہ بن مسعود نے بو کے قائم ہونے کی شرط لگائی ہے، اقرار کریں یا گواہ آئیں، اس طریقے سے ابھی ہم نے اوپر روایت کیا فَإِنْ وَجَدْتُمْ رَائِحَةَ الْخَمْرِ فَاجْلِدُوهُ، اس سے پتہ چلا کہ اجماع صحابہ سے جو معیار بنایا گیا ہے شراب کے ہاتھ کے لیے وہ یہ ہے کہ بو زائل نہ ہو، جب گواہ پکڑیں یا اقرار جس وقت کر رہا ہو اس وقت بو آنی چاہیے منہ سے۔ تو اس میں راجح اور مفتبی قول وہ امام محمد رحمہ اللہ کا ہے، کیونکہ زمانہ جو ہے وہ فتنے کا چل رہا ہے، اس کے اندر لوگ اگر بو ختم کر دیں، زائل کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں استعمال کرتے ہیں، تو اگر وہ کر لیں تو بو ختم ہو جائے گی، پھر تو یہ ہاتھ لگے گی ہی نہیں، تو اس لیے زمانے کے اعتبار سے دیکھیں تو 1 مہینے کے اندر اندر اگر اس کا پتہ چل گیا تو بس ہاتھ لگائی جائے گی۔ فَإِنْ أَخَذَهُ شَهُودُ وَرِيحُهَا تُوجَدُ مِنْهُ أَوْ هُوَ سَكْرَانٌ فَذَهَبُوا بِهِ مِنْ مِصْرٍ إِلَى مِصْرٍ فِيهِ الْإِمَامُ فَانْقَطَعَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَنْتَهُوا بِهِ حُدَّ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا لِأَنَّ هَذَا عُذْرٌ كَبُعْدِ الْمَسَافَةِ فِي حَدِّ الزِّنَا وَالشَّاهِدُ لَا يُتَهَمُ بِمِثْلِهِ۔ فرماتے ہیں کہ اگر اس طرح ہوا ہے کہ گواہ نے اس کو پکڑا، اس وقت بو موجود تھی یا نشے میں تھا، پھر وہ اس کو ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف لے کر جا رہے تھے جہاں پر امام موجود ہے، تو یہ بو ظاہر ہوگی وہاں تک پہنچتے پہنچتے یا وہاں پہنچنے سے پہلے پہلے۔ فرماتے اس میں بالاتفاق ہاتھ جاری کی جائے گی، کیونکہ یہ ایک ایسا عذر ہے کہ جو قابل قبول ہے، جیسے کہ مسافت کی دوری زنا کے حد میں ہم نے کہا تھا کہ جتنا بھی تقادم ہو اس کی وجہ سے پھر قابل قبول ہوتا ہے، کوئی اس کی وجہ سے ارادہ نہیں ہوتی، یہاں پر بھی نہیں ہوگی، اور اس طریقے سے گواہ بھی اس میں کوئی متہم نہیں، کیونکہ وہ تو لے کر آ رہا تھا، اس کا ارادہ بھی گواہی دینے کا تھا، لیکن آگے جگہ دور تھی، تو یہ بے اتفاق ہو جائے گا۔ تو اس سبق کو یہاں پہ روک لیتے ہیں۔ تو آج کے سبق میں ہم نے باب حد شرب کی شرط میں بنیادی شرط وہ بو کا ظاہر ہونا شیخین کے نزدیک اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک بو کے اوپر اس کا انحصار نہیں ہے، اس میں ائمہ کے اقوال کو پڑھ لیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔